السلام علیکم کیپریکونز، میں ہوں شیخ زبار رضا جاوا، آپ کا اپنا اسٹرالوجر۔ حمد و ثنا ہے رب العزت کی، درود و سلام محمد و آل محمد۔ یہ آپ کا منتھلی ہوراسکوپ ہے جولائی 2021، اور کیپریکونز آپ کے لیے تو کافی ساری الارمنگ سچویشن ہے۔ میں اپنی منتھلی میں بھی بتا رہا ہوں، کچھ پلینٹس بہت اچھے ہو کے بھی آپ کے لیے بہت اچھے نہیں ہیں، اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ آپ کے لیے بہت ہی اچھی چل رہی ہیں۔ دونوں کو میں آپ کے گوش گزار کرنا میرے لیے تو لازمی ہے، چونکہ مجھے آپ کو بتانا ہے کہ پوزیشن کیا چل رہی ہے۔ صرف آپ کو اس کو تھوڑا سا براڈ مائنڈیڈ ہو کے جو ہے وہ لے کے چلنا ہے۔ سب سے پہلے تو جتنے بھی نئے ہمارے سبسکرائبر ہیں ان کو خوش آمدید کہوں گا، اور اگر آپ چینل پہ ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر کے بیل بٹن پش کر لیجیے گا، تاکہ آپ کو بر وقت ویڈیوز ملتی رہیں۔ میرے چینل پہ صرف ایک چیز جو ہے وہ میں اسٹرانگلی کہتا ہوں، یہاں پہ آپ کو کوئی گرین گارڈن نہیں ملے گا۔ یہاں پہ آپ کو جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں وہ بتائی جائیں گی، تاکہ آپ پریکاشنز لے سکیں، آپ وارن ہو، الارمنگ سچویشن کا بھی آپ کو پتہ ہو، اور اگر کہیں آپ کے لیے بہت اچھا موقع ہے تو بھی پروردگار کے فضل سے آپ کو پتہ ہو، اور آپ اس میں ہچکچائیں نہیں اور اس چیز کو جو ہے اویل کر سکیں۔ اس مہینے کا جو آغاز ہے وہ 3 جولائی سے جو ہے ہو رہا ہے۔ 3 جولائی کو شرف قمر ہوگا، جو کہ آپ کے 7ویں گھر کا حاکم ہے، بہت اچھی پلیس کا، اور 5ویں گھر میں اور بھی اچھی جگہ جا کے جو ہے یہ شرفیاب ہوگا۔ شریک حیات اور شریک کار کے ساتھ ایک بہتر وقت گزارنے کا آپ کو موقع ملے گا۔ آپ کی منگنی شادی دونوں طے پانے کے کبھی امکانات جو ہیں وہ موجود ہیں۔ یہ وقت آپ کی خوشیوں کے لیے بہت کارآمد ہوگا۔ انعامی اسکیموں میں پارٹیسپیشن کرنا، بلکہ اس وقت میں آپ سے کہوں گا کوئی آپ کا بڑا انعام جو ہے وہ بھی نکل سکتا ہے، اور اگر آپ اس وقت میں جو ہے وہ کوئی پرائز بانڈ وغیرہ بائی کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے بہت اچھا ہوگا۔ اس کے علاوہ بچوں کے حوالے سے خوشخبری ملے گی آپ کو، شراکت داری کی آفر ہو سکتی ہے، اور جو ایجوکیشن کا سلسلہ ہے اسکیل 12 سے 14 کی، اس میں بھی آپ کے لیے بہت زیادہ بہتریاں جو ہے وہ مل سکیں گی۔ یہ ٹائم آپ کے لیے بڑا زبردست ہے۔ اچھا، یہ ٹائم اس مہینے میں 2 بار آ رہا ہے، ایک 3 جولائی کو اور پھر ایک 31 جولائی کو۔ چونکہ 28 دنوں میں اپنا راؤنڈ اپ کمپلیٹ کر لے گا قمر، تو پھر ایک بار جو ہے وہ شرف میں ہوگا۔ ایگزیکٹلی یہی فوائد آپ کو اس وقت بھی مل سکیں گے، بلکہ اس وقت کچھ فوائد آپ کے تبدیل بھی ہوں گے، جو کہ میں اس ویڈیو کے اینڈ میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔ اوج قمر ہوگا اوج مریخ ہوگا 10، 11، 12 جولائی کو۔ یہ آپ کے ظاہر ہے کہ 8ویں گھر میں ہے۔ دوسروں سے وابستہ آپ کے مادی مفادات جو ہے وہ پورے ہو سکیں گے۔ پراپرٹی کے حوالے سے اگر آپ کا کوئی وراثتی معاملہ چل رہا تھا وہ حل ہو سکے گا۔ آپ کے دوست احباب سے بھرپور آپ کو تعاون مل سکے گا۔ اگر آپ نے کوئی لون وغیرہ اپلائی کیا ہوا ہے وہ مل سکے گا، اور شریک حیات اور شریک کار سے دونوں سے آپ کو جو ہے مالی فوائد کا حصول جو ہے وہ آپ کے لیے ممکن ہوگا۔ یعنی اگر آپ نے پارٹنرشپ میں کام کیا ہوا ہے تو بھی آپ کا ہاتھ کھلا رہے گا، تو بھی آپ کو بہتر جو ہے وہ مالی فوائد حاصل ہو سکیں گے۔ اور اگر آپ کوئی لیڈی ہیں تو ہسبینڈ کی طرف سے بھی آپ کا ہاتھ جو ہے وہ انشاءاللہ کھلا رہے گا۔ اس کے علاوہ شمس کا جو ہے وہ اوج ہوگا 11 جولائی کو۔ یہ آپ کے ظاہر کے 7ویں گھر میں ہوگا۔ شریک کار اور شریک حیات کے ساتھ ایک بار پھر آپ کے تعلقات بہتر ہوں گے، اور آپ کے مابین ایک اور اچھا جو ہے وہ ایگریمنٹ جو ہے وہ طے پا سکتا ہے۔ مزید آپ کی شادی طے پانے کے امکانات بہت زیادہ روشن ہوں گے۔ آپ کی مالی پوزیشن میں بھی استحکام آئے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بتاتا چلوں کہ شریک حیات یا شریک کار جو ہے وہ ان کے مزاج میں تھوڑا سا جو ہے وہ شاہانہ پن آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ کمانڈنگ رول جو ہے وہ پلے کر سکیں گے، اور صحیح معنوں میں یہ کہوں کہ چونکہ آپ کا اپنا سیٹرن جو ہے وہ ریٹروگریٹ ہے، تو سن اگر اچھی پوزیشن میں آ رہا ہے تو کمانڈ جو ہے وہ آپ نے شریک کار کی طرف ہاتھ میں دے دینا یا شریک حیات میں دے دینا ٹیمپریری طور پہ، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، بہت اچھا رہے گا انشاءاللہ۔ اسی طرح وہ کیپریکونس جو شادی کے انتظار میں تھے، ابھی آپ کے لیے کسی اچھے صاحب عزت گھرانے سے جو ہے وہ پرپوزل آ سکتا ہے۔ دیکھیں، یہ میں بتاتا چلوں کہ یہ جنرل ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ انڈیویجول نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ تمام کیپریکونس کی شادیاں نہیں ہونے والی، یہ صرف ان کے لیے بات ہے جن کی شادیاں ابھی بھی متوقع ہے۔ کئی کیپریکونس ابھی ایسے ہیں جو ابھی سن بلوغت کو بھی نہیں آئے ہوئے، اور کئی کیپریکونس ایسے ہیں جو میری ایج میں وہ سیکنڈ میرج کی طرف تو نہیں جائیں گے۔ بہرحال اس بات کو تھوڑا سا ذہن میں ہمیں رکھنا چاہیے۔ گورنمنٹ سیکٹر سے آپ کو فائد مل سکیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ
آپ کے جو اسپاؤز ہیں ان کی ہیلتھ ایشوز کچھ آپ کے سامنے آ سکتے ہیں، چاہے وہ میل ہیں چاہے فیمیل ہیں، بالخصوص ہیڈک اور آئی ٹربلز جو ہیں وہ اس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اسی طرح کچھ آئی ٹربلز کا سامنا آپ کو بھی کرنا پڑ سکتا ہے کیونکہ سیکنڈ پارٹ میں آپ کے سیٹرن جو ہے وہ ریٹروگریڈ ہے۔ اس کے بعد اگلا جو ایونٹ ہے وہ 17، 18، 19 یہ قمر کا جو ہے وہ حبوط ہوگا آپ کے ذائچہ کے 11ویں گھر میں۔ سو نہ چاہتے ہوئے بھی شریک حیات اور شریک کار کے ساتھ کچھ چپکلش جو ہے وہ سامنے آ سکتی ہے، اور آپ کے پارٹنرشپ میں یا آپ کی میریٹل لائف میں کچھ دراڑ سی جو ہے اس کی وجہ سے آ سکتی ہے۔ سو اس وقت میں 2 کلو چاول، آٹا یا دودھ کا صدقہ دے کے آپ اس معاملے کو جو ہے کافی حد تک اپنے لیے معتدل کر سکتے ہیں۔ سن جو ہے یہ 22 جولائی کو آپ کے ذائچہ کے 8ویں اور اپنے ہی گھر میں چلا جائے گا، ماؤس آلریڈی وہاں پہ موجود ہوگا۔ سو اس طرح آپ کے وراثتی معاملات حل ہونے کی طرف مزید تیزی کے ساتھ چلیں گے، اور ایک بہتر پروفٹ کا حصول جو ہے وہ آپ کو مل سکے گا۔ شراکت داری میں کی گئی انویسٹمنٹ اب آپ کو بہت زیادہ بینیفٹ جو ہے وہ بھی دے سکے گی۔ اس کے بعد جو ایکچولی اس کا ہوگا یہ کہ آپ نے اگر کوئی لون وغیرہ اپلائی کرنا ہے تو ایک بار پھر اس کے لیے آپ کو بہترین مواقع جو ہیں وہ مل سکیں گے، اور پھر وہی بات میں کہوں گا کہ آپ کا لیے ایک بہتر جو ہے وہ موقع مل سکے گا آپ کو، جس سے آپ اپنی جو پارٹنرشپ سے ملنے والا جو گین ہے وہ آپ کا بڑھ سکے گا۔ مرکری جو کہ آپ کے ذائچہ کے 6 گھر میں موجود رہتے ہوئے آپ کی صحت اور آپ کی ملازمت دونوں کے اوپر مثبت اثرات جو ہے وہ مرتب کر رہا تھا، یہ 12 جولائی تک یہیں پہ موجود رہے گا، اور معاملات اچھے رہیں گے، کو ورکرز بھی کریں گے آپ کے ساتھ بینیفٹ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو نظر بد اور حسد کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ یہ 12 جولائی کو جو ہے آپ کے ذائچہ کے 7ویں گھر میں آ جائے گا۔ یہاں پہ اس کی آمد بہت اچھی نہیں ہے۔ آپ کے جو مخالفین ہیں، جو آپ کے ظاہری مخالفین ہیں، وہ آپ کے معاملات میں انٹرفیئر کرنے کی کوشش کریں گے، جس سے آپ کے شاختی ازدواجی معاملات میں تلاطم جو ہے وہ آ سکتا ہے۔ اسی طرح چونکہ یہ آپ کے 9ویں گھر کا بھی حاکم ہے، سو آپ کو اپنے جو سسرالی بہن بھائی ہیں، عزیز و اقارب ہیں، ان کو بھی اپنی میریٹل لائف میں انٹرفیئر کرنے سے جو ہے وہ روکنا ہے۔ آپ کی ظاہری مخالفتیں ہوں گی، اور چھوٹی چھوٹی بات پہ جو ہے وہ چپکلش آپ کی ہو سکتی ہے۔ یہاں پہ میں آپ کو اسٹرانگلی کہوں گا کہ کسی بھی سنی سنائی بات پہ نہ جائیے گا، کسی نے کیا کہا، اس نے وہاں پہ یہ کہا تھا، یہ ہوا، کچھ نہیں۔ اور اپنے پارٹنر کو آپ نے موقع دینا ہے کہ وہ ان معاملات کو درست کر لے، اور یا اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جی وہ آپ کو کلیئرنس دے، تو اگر وہ کلیئرنس کوئی آپ کو دیتے ہیں تو اس کو بھی، اس کے ایکسکیوز کو بھی آپ نے ایکسیپٹ کرنا ہے۔ ذہن میں رکھیے گا یہ 7ویں گھر میں اختلافات کو ہوا دیتا ہے اس حد تک کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ آپ کے مابین ناراضگی ہو جاتی ہے، اور پھر معاملات جو ہے وہ خراب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اب اگر آپ دیکھیں گے کہ 12 کو یہ یہاں پہ آ رہا ہے، 17، 18 کو قمر درکب ہو رہا ہے، تو پھر یہ سمجھ لیں کہ اس وقت کو آپ نے اور بھی محتاط طریقے سے جو ہے وہ لے کے چلنا ہے۔ اس کے بعد وینس جو ہے 22 جولائی کو یہ آپ کے ذائچہ کے 8ویں گھر سے نکل کے 9ویں گھر میں چلا جائے گا، گو کہ یہاں پہ اس کو حبوط ہے، لیکن پھر بھی یہاں سے پھر بھی یہ بہتر ہوگا۔ کاروباری معاملات میں کچھ پریشانیوں کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا، کچھ ڈیلیز آپ کے سامنے آنا شروع ہوں گے۔ 22 کے بعد آپ کے جو جاری پروجیکٹس ہیں اس میں بھی رکاوٹ آئے گی۔ جو آپ کی کمٹمنٹس پہلے سے ہوئی ہوئی ہیں وہ پروگرام بھی تھوڑا سا جیسے ری شیڈول ہونے کی طرف جاتا ہے یا ریورس ہونے کی طرف جاتا ہے۔ آپ سمجھیں گے پتہ نہیں کیا ہو گیا، لیکن بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وینس کا صدقہ دیجیے، ہر جمعے کو 600 گرام یا 6 کلو چینی کا صدقہ دے کے آپ اس معاملے کو جو ہے اپنے لیے کافی حد تک جو ہے وہ بہتر کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد 28 جولائی کو جوپیٹر جو کہ آپ کے ذائچہ کے تیسرے گھر میں ریورس کر رہا تھا، یہ ریورس کرتے ہوئے آپ کے 2nd میں آ جائے گا۔ یہ آپ کا خانہ مال ہے، اور آپ کے 12ویں گھر کا بھی یہی حاکم ہے، سو یہ آپ کے لیے بہت اہم ہوگا۔ اس کے اوپر ہم مزید ابھی بات کرتے ہیں۔ مارس 30 جولائی کو جو ہے یہ آپ کے ذائچہ کے 6 سے نکل کے 9ویں چلا جائے گا۔ یہ تھوڑا سا جو ہے وہ وینس کے اثرات کو کم کرنے میں آپ کو مدد دے گا۔ آپ کے دوست احباب بھی اس معاملے میں جو ہے وہ آپ کی اچھی ہیلپ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ خاندان کے کچھ افراد جو ہیں وہ بھی آپ کو اس معاملے میں سپورٹ کریں گے، جس سے آپ کے جو معاملات جو بگڑ رہے ہیں اپنے سسرال کے ساتھ اس میں بہتری آئے گی۔ اس کے علاوہ بیرون ملک سفر کی راہیں آپ کی جو ہے وہ کھلتی چلی جائیں گی۔ ہائر ایجوکیشن، اسپیشلائزیشن کے معاملات، اس میں بھی بہتری آئے گی۔ پراپرٹی سواری کی خرید و فروخت کے لیے بھی بہت اچھا ٹائم آپ کو جو ہے یہاں پہ مل سکے گا۔
اور یہ آلریڈی جیسے 10 11 12 کو بھی اوج مریخ ہوگا تو اس میں بھی آپ کو یہ ٹائم جو ہے وہ اچھا ملے گا انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ آپ کے کسی دوست کی مدد سے جو ہے وہ بیرون ملک ٹریول بھی جو ہے متوقع ہوگا، اور اسپرچولیزم کی طرف آپ کی توجہ جو ہے وہ کافی حد تک بڑھے گی۔ ایجوکیشن سیکٹر میں اسپیشلی جو انجینئرنگ کر رہے ہیں لوگ، یا جو آرمیڈ فورسز سے ہیں، کوئی اسپیشلائزیشن کرنا چاہتے ہیں، ٹیکنیکل قسم کی کوئی لینا چاہتے ہیں آپ ایجوکیشن، تو اس میں آپ کے لیے پروردگار آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ شرف قمر 31 جولائی کو، باقی دیگر جو میں نے فوائد آپ کو شروع میں بتائے تھے اس کے علاوہ یہ وینس کے ہونے والے جو نیگیٹو امپیکٹ ہیں ان سے بھی آپ کو جو ہے بچائے گا، چونکہ 5ویں گھر کا بھی حاکم ہے وینس۔ 22 کو جب یہ نیگیٹو ہوا ہے تو جہاں اس نے آپ کے کیری روزگار کو متاثر کیا، وہیں اس نے آپ کی لو لائف کو، آپ کی انگیجمنٹ کو، بچوں سے وابستہ آپ کے مادی مفادات کو اور پریگننسی جیسے معاملات کو بھی ڈسٹرب کیا۔ لیکن جب یہ شرف قمر ہوگا تو ایک بار پھر آپ کو چیزوں کو سنبھالنے کا بہترین موقع جو ہے وہ مل سکے گا۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ جوپیٹر اور سیٹرن دونوں ریٹروگریڈ ہیں۔ جوپیٹر ریورس کر کے تیسرے گھر سے آپ کے سیکنڈ پارٹ میں آ جائے گا۔ اب آپ کے لیے تھوڑا سا محتاط رہنے کی زیادہ ضرورت ہوگی۔ آلریڈی سیٹرن سیکنڈ پارٹ میں اخراجات کو تھوڑا سا جو ہے وہ آپ کی انکم کو تھوڑا سا متاثر کر رہا ہے۔ جوپیٹر یہاں پہ آئے گا تو نہ صرف انکم کو متاثر کرے گا بلکہ کچھ اخراجات بھی ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آپ کے کچھ نقصانات بھی آپ کے سامنے آ سکتے ہیں، اسپیشلی اگر آپ نے کوئی فورن انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے تو اس میں آپ کو کوئی دھچکا جو ہے وہ لگ سکتا ہے۔ آپ نے بہتر طریقے سے جو ہے اس کے پریکاشنز لینی ہے۔ جوپیٹر آپ کے بڑے بھائی کو بھی ریپرزینٹ کرتا ہے، جوپیٹر جو ہے وہ لا جوڈیشری کو بھی ریپرزینٹ کرتا ہے۔ سو ان معاملات میں آپ نے محتاط رہنا ہے اور کسی بھی قسم کے لین دین سے گریز کیجیے گا۔ اگر آپ نے اس وقت ادھار لیا تو شاید واپس کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے۔ سو آپ نے اس معاملے کو بڑی محتاط روی سے لے کے چلنا ہے۔ ہاں، آپ اگر اپنے بہن بھائیوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں عزیز و اقارب کی تو بے شک کیجیے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں، اللہ نے اگر آپ کو دیا ہے، لیکن لون کی شکل میں مت جائیں، آپ دے دیں، بس دے دیا۔ دوسری بات، بیسک ایجوکیشن حاصل کرنے والے بچوں کو بھی جو ہے یہ پرابلم فیس کرنی پڑے گی، اور آپ کے نزدیکی سفر جو ہے اس میں اپنے کیش کو، اپنے ڈاکومنٹس کو آپ نے بے حد محتاط روی سے جو ہے سنبھالنا ہے، تاکہ ان کے گم ہونے کا جو اندیشہ موجود ہے اس سے آپ محفوظ رہ سکیں۔ اپنی سوشل لائف پہ آپ ایکسپینڈ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تاکہ آپ اپنی جو سیلف رسپیکٹ ہے، جو اپنا سٹیٹس ہے، اس کو بیلنس کر سکیں، جبکہ میرا خیال ہے کہ یہ جو ہے بیجا اسراف کی طرف جائے گا، اس کا آپ کو بینیفٹ نہیں مل سکے گا۔ سو ہر جمعرات کو 300 گرام یا 3 پاؤ بڑا گوشت جو ہے اور 3 چمچ ہلدی کا صدقہ دیجیے، اور ہر ہفتے کو 800 گرام کالے ماش کا۔ اپنے ہاتھ میں ایک نیلم پہنیے، یہ آپ کے لیے بے حد جو ہے وہ اہم ثابت ہوگا، اور آپ کی سیلف رسپیکٹ، آپ کے مالی معاملات، ان چیزوں کو بیلنس کرنے میں آپ کو بڑی مدد دے گا انشاءاللہ۔ ہمارے وہ پاکستانی جو کہ جنہوں نے امیگریشن اپلائی کیا ہوا ہے یا بیرون الملک مقیم ہے، اسپیشلی اگر آپ انلیگل مقیم ہیں تو پھر آپ کو وطن واپس آنا پڑ سکتا ہے، یا کسی بھی وجہ سے اب آپ کو کچھ مالی نقصانات کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے، کچھ مالی تنگی کی وجہ سے بھی آپ پاکستان جو ہے وہ واپس آ سکتے ہیں۔ یہ سلسلہ جو ہے وہ مڈ آف اکتوبر تک چل رہا ہے۔ بہتر تو ہوگا اس کی کوئی اسٹرانگ اسپرچول ریمیڈی کیجیے تاکہ آپ جو ہے وہ سسٹین رہ سکیں اور آپ کو پرابلم نہ ہو۔ میں نے کوشش کی کہ زیادہ سے زیادہ آپ کو میں گائیڈ کر سکوں، لیکن چونکہ یہ جنرل انفارمیشن ہوتی ہے، انڈیویجول نہیں، تو آپ کس حد تک اس سے مستفید ہو سکیں گے یہ پروردگار بہت اچھے سے جانتا ہے۔ اور پچھلی جو ویڈیوز میں نے آپ کو دی، جو میں نے آپ کو نالج دیا، اس سے آپ کس حد تک مطمئن ہوئے، کتنا تک آپ کو بینیفٹ ملتا ہے، اس کے اوپر اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ میں انشاءاللہ گائے بگائے آپ کو جو ہے ویکلی اور اسکوپ میں اپنے جو ہے وہ گائیڈ کرتا رہتا ہوں۔ اس کے علاوہ آپ کے لیے ہم نے ایک نیا سلسلہ شروع کیا، سوال آپ کے۔ یہ سلسلہ ہم نے اپنے دوسرے چینل شیخ زوار رضا جاوا پہ کیا۔ بنیادی طور پہ یہ سلسلہ ڈیزرونگ پرسنز کے لیے ہے کہ جو پروفیشنل سروسز نہیں اویل کر پاتے اور کچھ چھوٹے چھوٹے ان کے سوال ہوتے ہیں، تو آپ اپنے فل نیم، ڈیٹ آف برتھ، پلیس آف برتھ اور ٹائم آف برتھ کے ساتھ آپ جو ہے وہاں پہ اپنی ویکلی جو ہوراسکوپ ہے اس کے نیچے اپنا لکھ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا آپ کے سوال جو ہے وہ پروگرام میں شامل ہوتے رہیں۔ اس سلسلے کی 3 ویڈیوز آلریڈی اپلوڈ ہو چکی ہیں، اور ایوری ویک سیٹرڈے کو اس کے حوالے سے جو ہے وہ ایک ویڈیو آپ کو ضرور دی جاتی ہے۔ بالکل اینڈ پہ
اپنے لیے، اپنی میڈیا ٹیم کے لیے، اپنی فیملی کے لیے آپ سے ملتمس دعا ہوں، اور ونس اگین کہوں گا کہ اگر آپ اس چینل پہ دوبارہ آنا چاہتے ہیں تو چینل سبسکرائب کر کے بیل بٹن ضرور پش کر لیجیے گا۔ اللہ حافظ۔